اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کربلا سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیوزم پر، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ جب حکومتیں منمانی پر اتر آئیں اور عوام میں بے حسی ہو تو پھر ظلم کی تاریخ رقم ہوتی ہے۔ ایسے معاشرے پر، ایسی جگہ پر ظلم جو ہے وہ سر اٹھاتا ہے۔ ایسا ہی کربلا میں بھی ہوا، جبکہ اسلام ہر مسلمان پر یہ اوبلیگیٹری قرار دیتا ہے کہ معاشرے میں اگر ظلم ہے تو وہ ظلم کی مخالفت کرے، چاہے قول سے کرے یا فعل سے کرے۔ لیکن اس کے باوجود ابھی 50 سال کا عرصہ ہوا ہے رسول اکرم کی وفات کو کہ لوگ اس پیغام کو بھول چکے ہیں۔ اب حکومت منمانی کر رہی ہے اور عوام میں بے حسی ہے۔ اور اگر ہم اور سمجھنا چاہیں عوام کو تو اور ایسا ہر جگہ ہوتا ہے، کربلا میں بھی ہوا کہ عوام 3 حصوں میں، 3 گروپس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ نظر آئی۔ ایک گروپ تو وہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ منزل زبالہ پر جب ان کو خطرے کا احساس ہوا تو وہ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور یہی حال کوفے کے لوگوں کا بھی تھا کہ جو فرزدق نے کہا تھا کہ دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ یعنی لوگ حکومت کے خلاف ہونا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ حکومت کے اگینسٹ ہوں گے، بھلے ہی حکومت ظالم ہے، جابر ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس کے اگینسٹ ہوں گے تو اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ حکومتیں ان کو جیل میں ڈال سکتی ہیں، ان کی جان جا سکتی ہے، ان کا کاروبار تباہ ہو سکتا ہے، گھر والوں کو مختلف قسم کی پریشانیاں اٹھانی پڑ سکتی ہیں۔ تو اس لیے حالانکہ یہ بہت بڑا اکثریت جو ہے وہ اس گروپ میں شامل ہوتی ہے، یعنی اکثریت جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے، اور بگاڑ کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار بھی یہی لوگ ہوتے ہیں۔ میجورٹی جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے معاشرے میں کہ وہ اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ ہم اپنی پرسنل جو عبادات کر رہے ہیں بس وہی ہمارے لیے کافی ہیں، ہماری مغفرت کے لیے، ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے بس وہی کافی ہیں، اس کے علاوہ ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، بس مکمل، اب ہماری کوئی سماجی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اپنی سماجی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کے کی جانے والی عبادات بھی اہمیت نہیں رکھتی ہے، کیونکہ آپ اعلیٰ کہہ رہے ہیں رب کو، اکبر کہہ رہے ہیں رب کو، عظیم کہہ رہے ہیں رب کو، لیکن عملی میدان میں آپ اس عظیم، اعلیٰ اور اکبر رب کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ کہیں آپ حاکم سے ڈر جاتے ہیں، کہیں آپ مشکلوں سے ڈر جاتے ہیں۔ آپ صرف زبان سے جو ہے وہ اپنے رب کو اعلیٰ کہہ رہے ہیں، افضل کہہ رہے ہیں، عظیم کہہ رہے ہیں، اکبر کہہ رہے ہیں، لیکن عملی میدان میں یہ چیز جو ہے وہ آپ کی قول کی جو صداقت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو لوگ جو ہیں وہ اکثر حق کا ساتھ دینے میں گریز کر جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ جو عبادات وہ کر رہے ہیں بس وہی ان کے لیے کافی ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف اس وقت تک حق کا ساتھ دیتے ہیں کہ جب تک ان کو لگتا ہے کہ ہاں فائدہ ہے حق کا ساتھ دینے میں، یا اگر فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہ ہو۔
وہاں تک بولتے ہیں. جیسے اس کی مثال ہم اپنے معاشرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سرحد پر کوئی اٹیک ہوگا جس میں سولجرز مارے جاتے ہیں، یا کوئی دوسرے ملک میں کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے خلاف بولیں گے. لیکن جب اپنے ہی ملک میں کسی کو مار دیا جاتا ہے، کوئی موب لنچنگ کی کوئی واردات پیش آتی ہے، تو اس کی مخالفت کم لوگ کرتے ہیں، اتنی شدت سے اس کی مخالفت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر اس میں ہم بولیں گے، مخالفت کریں گے تو ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے، ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. تو اکثر لوگ اپنے پرسنل انٹرسٹ کی بنا کے اوپر حق سے گریز کر جاتے ہیں. اور 61 ہجری میں بھی یہی ہو رہا تھا. اتنی بڑی حکومت تھی، اتنے بڑی آبادی تھی مسلمانوں کی، اور ابھی بہت زیادہ وقت بھی نہیں گزرا ہے، بہت عرصہ بھی نہیں گزرا ہے اسلام کے پیغام کو، کہ اتنی جلدی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ میں مگن ہو گئے. انہوں نے پس پشت ڈال دیا جو اسلام کا روحانی جو اصل جو پیغام بھول گئے، فراموش کر دیا. تو ایک گروہ تو یہ ہے، اور یہ گروہ سب سے بڑا ہوتا ہے، میجورٹی ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے، اور بگاڑ کے لیے یہی لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں سب سے زیادہ. دوسرا گروپ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو حکومت کے ساتھ ہوتا ہے ہر طرح سے، چاہے وہ منصب کی لالچ میں ہو، چاہے وہ انعام اور اکرام کی لالچ میں ہو. حالانکہ یہ ایسے لوگوں کی تعداد ان لوگوں کے مقابلے کم ہوتی ہے، کہ اگر وہ لوگ جو اپنے آپ کو جنہوں نے حق سے گریز کر رہے ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے، اگر وہ سب کے سب جو ہے وہ اگینسٹ ہو جائیں ایسے لوگوں کے، اور یہ حق کے ساتھ دے لیں، تو ایسے لوگوں کی تو یہ لوگ کم پڑ جائیں گے. لیکن کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، تو یہ جو گروپ ہے، یہ ظالمین کی یا ظالم حکومت کی یہ طاقت بنتا ہے. وہ بھی طاقت بنتے ہیں، اور یہ تو خیر انعام اور اکرام کی لالچ میں، منصب کی لالچ میں یہ لوگ ظلم اور زیادتی میں حکومت کا ساتھ دیتے ہیں. کربلا میں بھی ایسے ہی ہوا کہ جتنے بھی لوگ تھے، خود پسر سعد جو یزید کی فوج کا کمانڈر تھا، اس کو معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی کیا منزلت ہے، وہ حق پر ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے ان کو قتل کیا. اور اس کا سٹیٹمنٹ بالکل کلیئر ہے کہ اس کو شہر رے کی جو ہے وہ حکومت چاہیے تھی، انعام اور اکرام چاہیے تھا. اس نے کہا تھا کہ جنت جو ہے وہ ادھار کا سودا ہے، اور یہ مل رہا ہے، یہ منصب اور یہ حکومت، یہ نقد کا سودا ہے، تو میں نقد کا سودا کروں گا. اور اس نے نقد کا سودا کیا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انعام، اکرام، منصب ان سب کو چھوڑ کر حق کی طرف آتے ہیں. ایسے ہی ہر تھے، کمانڈر تھا، چھوڑ دیا سب کچھ، امام حسین علیہ السلام کی طرف آ گیا. تو بہت سے لوگ آج بھی ہم دیکھیں کہ جو ان کو لگتا ہے کہ وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، بہت سے آفیسرز ہیں، بہت لوگوں کا سننے میں آتا ہے کہ وہ ریزائن کر دیتے. حالانکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، مشکل ترین چیز ہے کہ سب کچھ اچھا ہے، ہر طرف آسانیاں ہیں، اور اس کو چھوڑ کر کے انسان مشکلات کی طرف جائے. تو ایک دوسرا گروہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو انعام اور اکرام کی لالچ میں ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ ظلم کرتے ہیں تاکہ ان کو وقتی فائدہ جو ہے وہ ملے، ظلم میں بھاگیدار بنتے ہیں. اور جو تیسرا گروہ ہے،
تیسرا گروہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ناحق کو برداشت نہیں کر سکتے، جو ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، جس کا ذکر میں نے ابھی سیکنڈ والے میں بھی کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں حق کے لیے. نہ ان کو انعام، نہ اکرام، نہ منصب، نہ عیش و آرام، یہ ساری چیزیں ان کو حق کا ساتھ دینے سے روک نہیں پاتے ہیں، اور وہ حق کی نصرت کرتے ہیں، صحیح راہ پر رہتے ہیں، سچ کو اپناتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی حکومت، لیکن ایسے لوگ صرف 72 نکلے. تو ایسوں کی تعداد بہت قلیل ہوتی ہے، بہت چھوٹی جماعت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، لیکن ہزاروں ہزار پر بھاری ہوتے ہیں. یہ بھی ہمیں کربلا سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو کربلا درس انقلاب ہے. کربلا کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ منمانی چاہنے والے حاکموں کے لیے، ڈکٹیٹرز کے لیے خطرہ ہے. اس لیے وہ کبھی نہیں چاہتے، نہ کبھی وہ چاہیں گے کہ جو کربلا کی آئیڈیالوجی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرے. اور اس کے لیے مختلف طریقے جو ہے وہ اپنائے جاتے ہیں کہ لوگ کربلا کو نہ سمجھ پائیں. اور جیسے جیسے آپ کا شعور جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا، ویسے ویسے آپ سمجھ پائیں گے کہ بہت سارے طریقے ایسے موجود ہیں جو انسانی ذہنوں کو کربلا تک پہنچنے سے روکتے ہیں. کیونکہ ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کے لیے کربلا خطرہ ہے، ظالم حکمرانوں کے لیے کربلا خطرہ ہے. اس لیے وہ ہمیشہ کربلا کو پوری کوشش کرتے آئے ہیں. اب تک جو پوری کوشش ہوتی رہی ہے کربلا تک انسانی ذہن نہ پہنچے، صرف اس لیے ہے کہ یہ انقلابی آئیڈیالوجی لوگوں تک نہ پہنچے. کیونکہ کربلا ایک بہت ہی ایک درس انقلاب ہے، ایک بہت ہی فورس کے ساتھ یہ میسج دیتی ہے کہ ظلم سے کوئی ٹالرنس نہیں ہے. کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے. کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. کربلا تخت کو برداشت نہیں کر سکتی. کربلا ظالم حکمرانوں کو برداشت نہیں کر سکتی. کربلا کسی کی منمانی برداشت نہیں کر سکتی. کربلا کسی کے حقوق کی پامالی برداشت نہیں کر سکتی. کربلا ظلم سے زیرو ٹالرنس کا نام ہے.